اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عربی، فارسی، اردو اور ہندی شاعری میں مسند امامت پر رونق افروز ہیں۔ آپ نے نعت گوئی میں مقام ادب کو محفوظ رکھا، کیونکہ عام شاعری اور نعتیہ شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایسا مشکل اور پریچ رستہ ہے کہ اگر حد سے اعتدال سے بڑھ جائے تو شرک کا احتمال ہوتا ہے، اگر پیچھے ہٹے تو تنقیص رسالت کا مرتب ٹھہراتا ہے۔ دونوں باتیں آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہت سے شعراء کرام نعت گوئی میں ٹھوکر کھا گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کلام میزان شریعت پر تولا ہوا ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ نے بقول خود قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے۔ فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملول۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حقیقتاً نعت شریف لکھنا نہایت مشکل ہے، جس کو لوگ نہایت آسان سمجھتے ہیں۔ اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے، اگر بڑھتا ہے تو الوہیت تک پہنچتا ہے، اگر کمی کرتا ہے تو تنقیص کرتا ہے۔ البتہ حمد آسان ہے، اس میں راستہ صاف ہے، جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں۔ عرض حمد میں ایک جانب اصلاح حد نہیں، اور نعت میں دونوں جانب حد بندی ہے۔ حضرت نے فن نعت گوئی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی پیروی کی۔ فرماتے ہیں رہبر کی راہ نعت میں گر جاہت ہو، نقش قدم حضرت حسان بس ہے۔ آپ کے کلام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فصاحت و بلاغت، حلاوت و ملاحت، لطافت و نزاکت اور سلاست سب آپ کی پابندیاں ہیں اور دست بستہ حاضر خدمت ہے۔ آپ کے کلام کو پڑھ کر زبان بے ساختہ پکار اٹھتی ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔